عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں ایک اور موقع کے لیے، ایک اور دن کے لیے جو اس خدائے عظیم نے میری زندگی میں عطا فرمایا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے میں آپ کو آداب عرض کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کیونکہ یہ جو نفس حیات ہے اس نے مجھے ایک اور دن کے لیے عطا فرمایا ہے تاکہ میں اس کے لیے اور اس کی جلال کے لیے جی سکوں۔ خداوند کا مقدس کلام مسیحیوں کے لیے بہت واضح ہے کہ مسیحیوں کو رحم دل ہونا، دل سوز ہونا، دوسروں کی بھلائی چاہنا، دوسروں سے محبت کرنا، دوسروں کے لیے فیض رکھنا یا فضل رکھنا بہت لازمی ہے۔ خداوند نے ہمیں بچایا ہے جب ہم خدا کے دشمن تھے اپنی گناہ کی نسبت، تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اس نے اپنے دشمنوں سے محبت کی، کیونکہ خدا نے اس دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو دل سوزی، رحم دلی، لوگوں سے محبت کرنا، یعنی حتیٰ کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھنا، یہ مسیحی زندگی کا اہم ہے۔ اگر ہم دوسروں سے محبت نہ کریں اور کہیں کہ ہم مسیحی ہیں تو ہم خدا کے کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں ہم واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ محبت کا خداوند ہے۔ جس نے محبت نہیں رکھا لوگوں سے اس نے خداوند کو در حقیقت میں جانا نہیں، کیونکہ خداوند محبت ہے، خدا محبت ہے، اور ہمیں اس الہی محبت میں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے اور اس سنوارے ہوئے مسیحی زندگی سے لوگوں کو اپنی زندگی سے مسیحی یسوع مسیح کو دکھانا ہے۔ روح مقدس ہمارا رہنما ہے، ہماری تسلی ہے، ہماری سلامتی ہے۔ خداوند کا مقدس کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے نور ہے، اور اسی میں مگن رہنا ہمارے لیے خداوند نے کہا ہے کہ لازمی ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے خداوند کے کلام سے جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ ہمارا موضوع ہے سچا خیر خواہ۔ ایک سچا خیر خواہ کون ہے؟ آج ہم متی کی انجیل 6 باب سے کچھ آیات پڑھیں گے خیر خواہی کے بارے میں۔ جب ہم خیر خواہی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو خیر خواہ اور خیرات دینا اور صدقہ دینا، یہ سب، ان سب کی جڑ اسی حرف سے ہے، اسی کلمے سے ہے، کسی کی خیر خواہی اپنے دل میں رکھنا، یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ خداوند کے کلام میں بہت سے آیات ہیں خیر خواہی کے لیے، مگر سچا خیر خواہ کون ہے اسے ہم خدا کے کلام سے کچھ یوں پڑھتے ہیں۔ خدا کا کلام فرماتا ہے، خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ بہت واضح خداوند کا کلام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اپنے راست بازی جو ہے، جو ہمارے کام ہے، راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہرگز۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے، کچھ اجر نہیں ہے۔ اگر ہم
دوسروں کے لیے خیر خواہ نہیں ہے، سچے خیر خواہ نہیں ہے، تو خداوند کا کلام ہمیں اس کی خبرداری دیتا ہے۔ اگر ہم دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں اس کے لیے خبردار کرتا ہے۔ دکھاوا اور خداوند کی خبرداری، اسی وجہ سے جو مضمون ہے اس کے نیچے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ یہ حکم ہے خداوند کا۔ مسیحیوں کے لیے یہ ایک ایسی بات نہیں کہ چلو میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور وقت آنے پر وہ بھی کر سکتا ہوں، نہیں۔ جہاں پر خداوند کے احکامات ہیں ہمیں ان احکامات پر چل کر قدم بقدم ایک ایک کر کے اسے پورا کرنا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، یعنی دکھاوے کے لیے جو ہم کرتے ہیں، رحم دلی کرتے ہیں، دل سوزی کرتے ہیں، کسی سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے نہیں، در حقیقت میں ہونی چاہیے۔ زندگی جو ہماری ہے وہ خداوند کی ہے، کیونکہ ہم تو مرنے والے تھے، کیونکہ ہم تو جہنم کے راستے پر تھے۔ تب خداوند نے اپنے دشمنی کو دوستی میں تبدیل کیا۔ کیسے؟ اس نے اپنی جان صلیب پر دی، اس نے اپنی جان ہماری خاطر صلیب پر دی، اس نے اپنا لہو بہایا تاکہ ہمیں اپنی راست بازی دے، تاکہ وہ ہماری خیر خواہ ہو، سچا خیر خواہ۔ اسی وجہ سے جیسا کہ ہمارا استاد، جیسا کہ ہمارا خداوند، جیسے کہ ہمارا رب، جیسے کہ ہمارا آقا ہے، اسی طرح ہمیں بھی خیر خواہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کو خیرات دیتے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ بھائی میں اس لیے دیتا ہوں کیونکہ میں اپنے لیے نام کماؤں، یا ہمارے دل میں یہ ہو کہ لوگ دیکھیں تو ہماری شاباشی دیں کہ واہ واہ اس بندے کو دیکھو کتنا سخاوت مند ہے، کتنا خیر خواہ ہے۔ یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا جب اس نے اپنے دشمنوں کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ تو ہماری جو خیر خواہی ہے وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح، بالکل اسی کی طرح ہونی چاہیے۔ تبھی تو خداوند کا کلام یہاں پر فرماتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمارے جو باپ جو کہ آسمان پر ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے کچھ اجر نہیں دے گا۔ جب ہم اپنی خیر خواہی کو یا اپنی جو محبت ہے وہ دکھاوے کے لیے کریں تو خداوند فرماتا ہے کہ میں اسے منع کرتا ہوں۔ میرے بندوں کو، میرے چہتیوں کو، میرے دوستوں کو، میرے بیٹے اور بیٹیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر نفرتیں ہیں، انتقام ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دوسرے انسانوں کا قتل کر دیتا ہے، دوسروں کی بنسبت نفرت ہے ان کے دلوں میں۔ تو ایسے میں مسیحی جو لوگ ہیں وہ نور کی طرح ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں دنیا کا نور ہوں، جو میرے پیچھے ہو لے وہ تاریکی میں نہ بھٹکے گا بلکہ نور حیات کو پائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیروکاروں کو یہ بتایا کہ تم بھی دنیا کے نور ہو۔ تو ہمیں دنیا کی نور کی مانند ہونا چاہیے، اور جس خیر خواہی میں اس کی بلاہٹ ہمارے لیے ہے اسے ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ متی کی انجیل اور اس کے 5ویں باب میں ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھا ہے۔ 7ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو رحم دل ہیں، جن کے دل میں رحم ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ اگر ہم رحم دل ہیں تو ہم پر بھی خداوند کی رحمت ہوگی، ہم پر بھی خداوند کی
نیکی ہمیشہ ہوگی۔ خداوند کے کلام میں ہم بہت سے ایسے آیات ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب لوگوں کے بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے آتے تھے تو خداوند نے مڑ کر جب دیکھا تو ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو ان لوگوں پر ترس آیا۔ بالخصوص یہ آیات جو متی کی انجیل 9 باب میں اور اس کے 35ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں تو یوں لکھا ہوا ہے، اور یسوع جب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا، اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ یہاں پر جو ترس آنا در حقیقت میں اگر ہم اس کو فارسی میں لے لیں تو یہاں پر دل سوزی، دل کا جلنا، بری طرح سے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو جلن ہے مجھ سے، ایسا جلنا نہیں، ہمارے دل کو جلنا چاہیے اس لیے کہ دوسرے دکھ میں ہیں، یعنی ہمیں بھی وہ دکھ احساس ہونی چاہیے، اس دکھ کی ہمیں پوری طرح احساس ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اگر کسی کو دکھ ہے تو ہمیں بھی وہ دکھ ہونی چاہیے کہ کیوں وہ دوسرا شخص کیوں دکھ میں ہے، حتیٰ کہ اگر وہ دوسرا شخص ہمارا دشمن کیوں نہ ہو۔ خداوند فرماتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو، کیونکہ اسی میں خداوند کی رضائیت ہے، خداوند کی اچھا ہے، خداوند کی خواہش ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی طرح دل سوز ہوں، خداوند کی طرح رحم دل ہوں، اور خداوند کی طرح لوگوں کی خیر خواہی ہماری زندگی سے تکمیل آئے۔ اسی وجہ سے خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پر اپنی توجہ مبذول کرنی چاہیے، ہمارا جو توجہ ہے اس پر ہونی چاہیے کہ خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے۔ اور پھر دکھاوے کی خیراتی کی پہچان کیسے ہو؟ جو دکھاوے کے لیے وہ خیراتی ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو خیرات دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں اور ان کے لیے تالیاں بجائیں اور ان کی تعریفیں کریں، تو ان کی پہچان کیا ہے؟ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگھا نہ بجوا۔ وہ فارسی میں پھر ایک اور مثال ہے کہ دولب گردن کردم، یعنی ڈھول کو میں نے اپنے گلے میں ٹانگا، نصف نان را کم کردم، یعنی آدھی روٹی کو بھی میں نے کھا لیا، اب میں پیٹوں گا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ بھائی میں کون ہوں۔ تو وہ جو میں کون ہوں کی تعریف ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو میں کون ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ ہمیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں خداوند کے فضل میں رہنا چاہیے۔ جب ہم فضل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ جو لوگ ہماری مدد کے لائق بھی نہ ہوں ہم ان کے لیے بھی خیر خواہ ہوں، اسی کو فضل کہتے ہیں۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگھا نہ بجوا، جیسے کہ کون کرتے ہیں؟ جو ریاکار ہیں وہ کرتے ہیں۔ جو ریاکار لوگ ہیں وہ عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں
تاکہ کون؟ تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں. تو ایسے لوگ جو ہیں خیر خواہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں، تاکہ لوگ ان کے لیے تالیاں بجائیں، تاکہ لوگ ان کی تعریفیں کرتے رہیں کہ بھائی فلاں آدمی نے ایسا ایک اچھا کام کیا. اچھے کام کرنا ضروری ہے، مگر اچھے کاموں کو کر کے خداوند کو جلال دینا اس سے بھی بڑھ کر ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی لوگ، اگر آپ خیر خواہی کرتے ہیں، دوسروں کے بیچ میں اپنے سخاوت مند ہیں، ان کو دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے. مگر اگر اس کام کو آپ اپنی جلال کے لیے کرتے ہیں، اپنی خود خواہی کے لیے کرتے ہیں، تو یہ سچے خیر خواہی کے برعکس ہے، برخلاف ہے. یہ خداوند کو جلال نہیں دیتا، کیونکہ آپ سب جلال اپنے لیے لیتے ہو. جو لوگ سچے خیر خواہ ہیں وہ جب کام کرتے ہیں، کچھ نیک کام کرتے ہیں، وہ اس نیکی کو اپنے لیے کاملاً بھول جاتے ہیں تاکہ سارا جلال خداوند کو ملے. یقینی طور پر خدا کے کلام میں اسی لیے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ پس جب تو خیرات کرے، جب کسی کو صدقہ دے، جب کسی کی خیر خواہی کرے، جب کسی کو کچھ دے، تو اپنے آگے نرسنگھا نہ بجوا جیسے کہ ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کرتے ہیں. ریاکار کیا کرتے ہیں؟ وہ بہت اونچے آواز میں دعائیں کرتے ہیں، بہت اونچے آواز میں لوگوں کو بولتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کام کیا، میں نے اس کو یہ قرض دی، میں نے اس کے لیے یہ مدد کی، میں نے اس کے لیے یوں کیا. مسیحیوں کے لیے خداوند کا کلام یہ منع فرماتا ہے کہ ہم یوں کریں. یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری خدا کے کلام میں گناہ محسوب ہوتا ہے. تو گناہ کو ہم اپنے حساب میں نہ لانے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ریاکاروں کی مانند نہ ہوں، بلکہ جو کام ہم کرتے ہیں، جو نیکی ہم کرتے ہیں، وہ ہمارے دل سے ہو اور خداوند کے فضل میں شامل ہو، اور ہمیں رحم دل ہونی چاہیے جیسا کہ ہمارا خداوند رحم دل ہے. ہمیں اس محبت، اس خلوص نیت سے وہ کام کرنی چاہیے جسے ہمیں خداوند نے تعلیم دی ہے. یہ بہت ضروری ہے. پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگھا نہ بجوا جیسا کہ ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں. ان کی بڑائی، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بڑائی ہو تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں. میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہ خداوند کا کلام ہے، وہ کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. انہوں نے اپنے اجر اسی دنیا میں پا چکے. ان کو خداوند کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے اجر اس دنیا میں اپنے لیے خود لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو جلال دیا بجائے کہ وہ جلال خداوند کو دے. تو سخاوت مندی بہت ضروری ہے، خیر خواہی بہت ضروری ہے، دل سوزی بہت ضروری ہے، مگر ان سب کو ہمیں خداوند کی جلال کی خاطر کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی بڑھوتری کے لیے یا پھر اپنی بڑائی کے لیے. ہمیں جو بڑائی ملنی چاہیے وہ خداوند کی طرف سے ملنی چاہیے، نہ کہ انسانوں کی طرف سے. ہمیں جو بڑھوتری ملنی چاہیے وہ خداوند کی طرف سے ملنی چاہیے، نہ کہ انسانوں سے. اگر ہم کسی کو دیں گے تو یہ توقع کریں گے کہ ہمیں بھی کچھ ملے. بھائی ہم نے کچھ دیا تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملنی چاہیے. اگر ہماری ذہنیت ایسا ہے تو ہم خدا کو جلال نہیں دیتے، کیونکہ ہم نے دینے کی بجائے کچھ مانگا ہے، کچھ چاہا ہے. اسی وجہ سے خداوند کا کلام ہمیں منع فرماتا ہے ایسی بات کی. تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں
بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگھا نہ بجوا جیسا کہ ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ لوگ اپنا اجر پا چکے ہیں، اپنا اجر پا چکے ہیں۔ تو ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے اپنی خیر خواہی میں جب ہم کسی کے لیے خیر خواہ ہوں۔ اور وہ ایک فارسی کا پھر سے مثال ہے کہ نیکی کر اور دریا میں پھینک، نیکی کن و بدریاه بنداز، نیکی کر اور دریا میں پھینک۔ بھائی اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں اور اس بندے کو دریا میں پھینکیں، نہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ نیکی کرو اور اپنی نیکی کو ایسا بھول جاؤ کہ جیسے کہ آپ نے کچھ پایا اور اس کچھ چیز کو اپنے دریا میں، بہتے دریا میں، ایسے خروشاں دریا میں جس کی طاقت اتنی عظیم ہے، اگر آپ اس میں چھلانگ لگائیں تو آپ مر جائیں۔ یعنی قربانی کی جو تصویر ہے یہاں پر ہے۔ اگر آپ ایک سیلابی دریا میں اپنے آپ کو پھینکے یا چھلانگ مارے تو آپ کو ضرر پہنچے گا، آپ شاید مر جائیں۔ تو خدا کے کلام میں ہم بالکل واضح طور پر ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ ہماری جو ایثار ہے، ہماری جو قربانی ہے، ہماری جو دل سوزی ہے، ہماری جو رحم دلی ہے، ہماری جو خیر خواہی ہے، وہ بالکل اسی طرح ہونی چاہیے کہ کیسی جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے کر دکھایا۔ اس نے اپنے آپ کو مصلوب کیا، اس نے ہمارے گناہ کو نہ صرف بخشا بلکہ وہ ہمارے گناہ کو بخشنے کے بعد وہ بھول گیا۔ نیکی کر دریا میں پھینک، بلکہ جب تو خیرات کرے، خدا کا کلام فرماتا ہے بلکہ جب تو خیرات کرے جو تیرا داہنا ہاتھ ہے اسے جو تیرا بایاں ہاتھ کرتا ہے اسے بھول جائے۔ اگر یہاں پر لکھا ہوا ہے اگر آپ اپنے اس ہاتھ سے دیتے ہو تو دوسرے ہاتھ کو بھولنا بالکل چاہیے۔ جو تیرا ہاتھ دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ اب ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے بدن میں ہیں۔ اگر درد اس ہاتھ کو ہوتا ہے تو درد پورے بدن میں ہو کر اس ہاتھ کو بھی پتہ چلتا ہے۔ مگر اگر آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، اگر آپ کسی کو خیرات دیتے ہیں، اگر آپ کسی کے خیر خواہ ہیں تو ایسا ہو کہ جیسے کہ آپ کے دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو یہاں تک کہ علم بھی نہ ہو کہ آپ نے کچھ خیر خواہی کی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اس خیر خواہی میں خدا کو جلال دینا۔ یعنی اگر کسی کو پتہ چلے، یعنی کہ اگر آپ نے یوں کیا کہ کسی کو پتہ چلے آپ کی خیر خواہی سے تو آپ نے اس کا جلال اپنے لیے حاصل کیا، نہ کہ خداوند کو دیا۔ تو ہمیں جلال جو ہے وہ خداوند کو دینی چاہیے، کیونکہ خداوند ہی برحق ہے جلال کے۔ ہم انسان جلال کے برحق نہیں، بلکہ جلال صرف اور صرف خداوند کو ہونی چاہیے۔ ہمیں عاجزی سے کام لینی چاہیے۔ ہمیں اس عمل کرد کو اپنی زندگی سے ابھارنا ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور وہ تعلیم نہایت نیکی سے ہے اور نہایت دلسوزی سے ہے، اور اس نے یہ تعلیم ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے خدا کی رحمتیں، خدا کے فضل، خدا کی محبت، خداوند کی دلسوزی اور وہ جو خیر خواہی ہے وہ لوگوں تک ایسا پہنچے جس سے صرف اور صرف خداوند کو جلال ملے۔ یعنی اس کی ہم یاد بھی نہ کریں اپنی زبان سے کہ بھائی میں نے اس بندے کے لیے یوں کیا، اس سے ہمیں جلال ملتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہم پڑھتے ہیں؟ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ لازم ہے یہ، نہ جانے۔
اور پھر اجر عظیم پوشیدہ نیکی میں پوشیدہ ہے. جو اجر عظیم ہے، جس اجر کو اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ یہاں پر دیکھیں، اجر عظیم جو ہے پوشیدہ نیکی، یعنی نیکی کرنا اور اس نیکی کو ہمیں چھپانا ہے کہ ہم نے کیا ہے، پوشیدہ کرنا ہے ہمیں. اجر عظیم پوشیدہ نیکی میں پوشیدہ ہے. اور چوتھے آیت میں ہم پڑھتے ہیں تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے. خداوند کا کلام فرماتا ہے تاکہ تیری جو خیرات ہے، تیرا جو صدقہ جو تو نے دیا ہے، جو خیر خواہی تو نے کی ہے، جو رحم دلی تو نے کیا ہوا ہے، جو فضل تو نے اپنی زندگی سے دوسروں تک پہنچایا ہے، یہ خداوند کو جلال دے، نہ کہ آپ کو. اس صورت میں صرف اور صرف اسی صورت میں تیرا باپ، تیرا عظیم باپ جو آسمان میں ہے، جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، وہ پوشیدہ چیزوں کو دیکھتا ہے. اگر ہم کسی کے خلاف گناہ کرتے ہیں، اپنے دل میں، اپنے من میں کسی کی برائی چاہتے ہیں، شاید اس شخص کو پتہ نہ چلے، مگر خداوند دلوں کو ٹٹولتا ہے اور وہ اس کی آگاہی میں ہے. وہ دلوں کو ٹٹولتا ہے، اس کو ہر چیز کی آگاہی ہے. وہ باطنی چیزوں کو جانتا ہے، باطنی خیالات کو وہ جانتا ہے، تولتا ہے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خداوند کی مانند ہمیں ہونی چاہیے، خداوند کی نیکی کی مانند ہمیں نیکی کرنی چاہیے. تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ یعنی اجر دے. یہ ہے خداوند کا چاہ، خداوند کی خواہش یہی ہے، اسی میں خداوند کی خواہش ہے. تو ہمیں عزیز دوستو، محترم ناظرین، میرے مسیحی بہن بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں خداوند کے اس فضل میں رہنی چاہیے جو اس نے ہمیں بھرپوری سے دیا ہوا ہے. دوستو، یہ ایک پیغام ہے مسیحیوں کے لیے کہ ہم مسیحی زندگی کس طرح جیتے ہیں. یہ مذہبی یا دینی یا دنیاوی چیزیں نہیں، بلکہ یہ وہ آسمانی چیزیں ہیں جو خداوند کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنی چاہیے. حتیٰ کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، ان کی خیر خواہی بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی خیر خواہی چاہیں. مگر اگر یہ سب چیزیں آپ میں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم، زندگی اور مثال وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے، اور وہ آپ صرف ایک چھوٹی سی دعا میں پا سکتے ہیں کہ اے خداوند، میں گنہگار ہوں اور میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں. اے خداوند، میں نے آج یہ جانا کہ تو خداوند ہے، تو ہی نجات گر ہے، مجھے نجات دے، میرے دل میں آ، میرا شہنشاہ، میرا خداوند بن. خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام سے میں یہ دعا مانتا ہوں. خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہو، اور اگلے پروگرام تک میری دعا یہ ہے کہ آپ مگن رہیں گے خدا کے کلام میں، اور اپنی پوری قوت سے اس کو پڑھیں گے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو پورا کر کے دوسروں تک وہ روشنی پہنچائیں گے. خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہو. آمین.